السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹکس۔ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں جو پڑھا تھا کہ اسٹیٹکس، آج ہم دیکھیں گے یہ کہاں اور کون سی فیلڈ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسٹیٹکس، دی ورڈ اسٹیٹکس کمز فرام دی لیٹن ورڈ اسٹیٹس۔ لفظ اسٹیٹکس لاطینی زبان کے لفظ اسٹیٹس سے نکلا ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب حالت، مقام یا صورتحال ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹکس کا تعلق کسی چیز کی حالت یا معلومات کو بیان کرنے سے ہے۔ ڈیولپمنٹ آف دی ہول ورلڈ ول بی زیرو وداؤٹ نمبر۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اعداد نمبر نہ ہوں تو دنیا کی ترقی ممکن نہیں، کیونکہ حساب، معیشت، سائنس، تجارت اور ٹیکنالوجی سب نمبروں پر ہی چلتے ہیں۔ Statistics deals with that numbers in a specific way that shows the importance of the statistics. Statistics نمبروں کو ایک خاص طریقے سے استعمال اور تجزیہ کرتی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں نمبروں کو اہمیت اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کے بعد ہے سر رونالڈ فشر 1890-1962 is known as a father of statistics۔ جس طرح الجبرا کا کہتے ہیں کہ جو فادر ہے وہ کون ہے؟ ابن محمد موسیٰ الخوارزمی، اس کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سر رونالڈ فشر ہے جس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ فادر آف اسٹیٹکس۔ وہ ایک مشہور سائنسدان تھے جنہیں اسٹیٹکس کا باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس علم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ He worked a lot on statistics and found many ways to handle the data۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹیٹکس کے میدان میں بہت زیادہ کام کیا اور ڈیٹے کو سنبھالنے اور تجربہ کرنے کی کئی طریقے سے وضاحت بھی کی ہے۔ Statistics is the branch of science that helps us to collect, summarize, analyze and interpret data۔ اس کو ہم اسٹیٹکس کی ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک برانچ ہے۔ اسٹیٹکس سائنس کی ایک شاخ ہے جو ہمیں مدد دیتی ہے ڈیٹے کو جمع کرنا، مطلب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اسے مختصر کریں۔ سمرائز مطلب ہم ڈیٹے کو مختصر کرتے ہیں۔ انالائز اس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ انٹرپٹ اور اس کا مطلب سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں اسٹیٹکس میں جو ہم نے یوز کرنی ہوتی ہیں۔ دی ورڈ ڈیٹا از یوزڈ فار میتھمیٹیکل فیکٹس۔ لفظ ڈیٹا ان معلومات یا حقائق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عموماً نمبروں یا ریاضیاتی شکل میں ہوتے ہیں، مطلب جو ریاضی فارم میں ہوتے ہیں۔ اسٹیٹکس ڈیل ود فگرز۔ اسٹیٹکس کا تعلق اعداد و شمار مطلب اس کی شکل سے ہوتا ہے، یعنی وہ نمبروں کے درمیان معلومات کو سمجھنے اور بیان کرنے کا علم ہے۔ مطلب اس میں ہم گراف بھی آ سکتے ہیں، ٹیبل بھی آ سکتے ہیں۔ We provide two main reasons why the study of statistics is crucial in modern world۔ اس کتاب یا مضمون میں آگے دو اہم وجوہات بتائی جائیں گی کہ آج کے جدید دنیا میں اسٹیٹکس پڑھنا کیوں بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے امپورٹنس آف اسٹیٹکس ان ادر ڈسپلنز۔ مطلب جو اسٹیٹ ہے وہ دوسرے جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں ان میں ان کا کیا کام ہے۔ اسٹیٹکس دوسرے علوم سبجیکٹس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی مختلف شعبوں میں معلومات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے اسٹیٹکس استعمال کی جاتی ہے۔ اسٹیٹکس پلیز امپورٹنٹ رول ان ادر ڈسپلنز، مطلب ادر سبجیکٹ میں۔ اب ہمارے پاس ہے فرسٹ وہ ہے بیالوجی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بیالوجی میں اس کا کیا کردار ہے۔ ان بیالوجی اسٹیٹکس از یوزڈ فار دی ہیپوتھیسز ٹیسٹنگ اینڈ وی کنکلیوڈ ریزلٹ بائی یوزنگ دی ڈفرینٹ اسٹیٹکس ٹولز۔ بیالوجی میں اسٹیٹکس کا استعمال ہیپوتھیسز ٹیسٹنگ مطلب کہ کسی سائنسی مفروضے کو پرکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹولز استعمال کر کے نتائج بھی نکالے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اٹ also helps us to take the suitable sample about which we want to study۔ اسٹیٹکس میں ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ تحقیق کے لیے کون سا مناسب سیمپل نمونہ منتخب کیا جائے۔ اکنامکس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس میں اسٹیٹکس کا کیا کام ہے۔ There is a strong relationship between the statistics and economics۔ اسٹیٹکس اور اکنامکس کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ اسٹیٹکس allows the economist to make the prediction about the economy۔ اسٹیٹکس کی مدد سے ہم ماہر معیشت کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹکس allows economics to
quantify the relationship between variables using regression ماڈلز اسٹیٹکس کی مدد سے اکنامکس مختلف ویریبلز کے درمیان تعلق کو ریگریشن ماڈل کے ذرائع ناپ اور سمجھ سکتے ہیں۔ Psychologists also use different statistical techniques to study change in social behavior in the society, family, pattern, corruption, marriage system, etc. Psychologists معاشرے میں سماجی رویوں میں تبدیلی، خاندانی نظام، کرپشن اور شادی کے نظام کو سمجھنے کے لیے مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں۔ Statistics also help them to understand the connection between prostitution and low income, crime and poverty, drunkenness and corruption, literacy and income. Statistics انہیں مختلف چیزوں کے درمیان تعلق سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے، جیسے فحاشی اور کم آمدنی، جرم اور غربت، شراب نوشی اور کرپشن، ناخواندگی اور آمدنی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے Psychology. Statistics plays a vital role in the field of psychology. Psychology نفسیات کے میدان میں Statistics بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ Regression model permit psychologists to measure the relationship between variables related to human perception, happiness and other metrics. Regression model کی مدد سے ماہرین نفسیات انسان کے رویوں، خوشی اور دیگر عوامل کے درمیان تعلق کو ناپ سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ ان دی پبلک ایڈمنسٹریشن اسٹیٹکس از یوزڈ ٹو میک سچویبل پالیسیز۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسٹیٹکس کا استعمال مناسب حکومتی پالیسیاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈفرینٹ گرافس اینڈ چارٹس ہیلپ دی ایڈمنسٹریشن ٹو انڈرسٹینڈ دی کمپلیٹ سچویشن ود ان منٹس۔ مطلب ہم مختلف گراف، چارٹس حکومت یا انتظامیہ کو چند منٹوں میں پوری صورتحال سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے پاس چارٹس یا پھر گراف آ جاتے ہیں جس سے ہم جتنا بڑا بھی ڈیٹا ہو وہ ہم منٹوں میں اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بزنس میں کیا کام ہے۔ Statistical data provides situable information in the field of business which encourage the investors۔ مطلب یہ ہے کہ بزنس میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اہم معلومات فراہم کرتا ہے جس سے انویسٹرز سرمایہ کار کو سرمایہ لگانے کی ترغیب ملتی ہے۔ Companies that rely on analytics can be more effective when they work with the right statistics۔ جو کمپنیاں انالیٹکس اور اسٹیٹکس کا صحیح استعمال کرتی ہیں وہ زیادہ کامیاب اور مؤثر ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس ہیں ویریبل، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویریبل کا کیا کام ہے۔ ڈکشنری میننگ آف ویریبل از چینجیبل۔ مطلب ڈکشنری کے مطابق ویریبل کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز۔ ویریبل وہ ہوتا ہے جس طرح ہم ایکس ویریبل لیتے ہیں یا پھر وائی ویریبل لیتے ہیں تو وہ کانسٹنٹ نہیں رہتے۔ مطلب جو ہمارے ویریبل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ویریبل کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز۔ In statistics, variable means characteristics that varies from the individual to individual۔ Statistics میں ویریبل سے مراد ایسی خصوصیات ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں مختلف ہو۔ Characteristics can be one, two or many more۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصیات ایک بھی ہو سکتی ہیں، دو بھی ہو سکتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب جو خصوصیات ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ Variables are further divided into two types۔ ہم ویریبل کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، qualitative variable اور quantitative variable۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے qualitative variable، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ویریبل ہوتا ہے۔ Qualitative variables do not deal with the numbers۔ qualitative variables نمبروں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ categories یہ اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ It deals with qualitative characteristics۔ یہ خصوصیات یا صفات کو بیان کرتے ہیں جیسے رنگ، جنس یا درجہ۔ مطلب ہم qualitative میں نمبر کا ذکر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اس کی اگزامپل ہے، performance of the student in class is۔ تو ہمارے پاس qualitative کی اگزامپل تھی، اس میں ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بہترین کارکردگی۔ ایکسپونشنل کا مطلب ہے غیر معمولی یا بہت اعلیٰ کارکردگی۔ تیسرے نمبر پر ہے ویری گڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی کارکردگی۔ نارمل کا مطلب ہے اوسط یا عام کارکردگی۔ پور کا مطلب ہے کمزور کارکردگی۔ تو یہ ہمارے پاس جو 5 تھیں یہ ہمارے پاس کوالٹیٹیو کی اگزامپل تھیں۔
اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کوانٹیٹیو ویریبل. دوسرا ہمارے پاس ویریبل ہے کوانٹیٹیو ویریبل. کوانٹیٹیو ویریبل ڈیلز ود دی نمبر. مطلب کوالیٹیٹیو کو ہم بغیر نمبروں کے ظاہر کرتے ہیں، لیکن کوانٹیٹیو ویریبل اس کے اپوزٹ ہیں. کوانٹیٹیو ویریبلز وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اعداد نمبر سے ہوتا ہے، مطلب اس کو ہم نمبر سے ظاہر کرتے ہیں. اٹ ڈیلز ود کوانٹیٹیو کریکٹرسٹکس. یہ ایسے خصائص یا خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں نمبروں میں ناپا جا سکتا ہے. دیز ویریبلز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ٹائپس. ہم کوانٹیٹیو ویریبلز کو بھی مزید دو اقسام میں ہم کیا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس جو کوانٹیٹیو کی دو ٹائپس ہیں، ڈسکریٹ ویریبل ہے اور کنٹینیوس ویریبل ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکریٹ ویریبل دیکھتے ہیں اور اس میں وہ کہتا ہے اٹ ڈیلز ود دی ڈسکریٹ سیٹ آف نمبرز اور ہول نمبر. ڈسکریٹ ویریبل وہ ہوتے ہیں جو مکمل نمبروں پر مشتمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈسکریٹ نمبر کیا ہوتے ہیں، ہول نمبر ہوتے ہیں، مطلب ہمارے پاس مکمل نمبر ہوتے ہیں جس میں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. دی ویلیو آف دی ویریبل از obtained بائی کاؤنٹنگ. ان ویریبلس کی ویلیو گننے سے حاصل کی جاتی ہے، مطلب ان کی ویلیو کو ہم کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایگزامپل. دی ٹوٹل نمبر آف پرسن ان فیملی. کسی خاندان میں افراد کی کل تعداد ایک ڈسکریٹ ویریبل ہے کیونکہ اسے گنا جا سکتا ہے، مطلب جو فیملی کے ممبر ہیں ہم ان کو گن سکتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ڈسکریٹ ویریبل کی ایک ایگزامپل ہو گئی. نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اے کلاس. مطلب کلاس میں طلباء کی تعداد بھی ڈسکریٹ ویریبل ہے کیونکہ اسے گنا جا سکتا ہے، مطلب کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ہم گن سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، ڈسکریٹ آ جاتا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسرا ہے وہ ہے کنٹینیوس ویریبل. مطلب کنٹینیوس ویریبل کون سا ہوتا ہے، دیز ویریبلز ڈیلز ود دی نمبر ہیونگ ڈیسیملز. کنٹینیوس ویریبل وہ ہوتے ہیں جن میں اشاریہ ڈیسیمل بھی آ سکتا ہے، وہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں، کنٹینیوس ویریبل ہوتے ہیں. وین وی پیور واٹر ان دی جگ دی واٹر لیول آف دی جگ ریزز کنٹینیوسلی بائی ٹچنگ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ آف دی جگ. جب ہم جگ میں پانی ڈالتے ہیں تو پانی کی سطح آہستہ آہستہ مسلسل بڑھتی ہے اور ہر نقطے کو چھوتی ہوئی اوپر نظر آتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، کنٹینیوس چینج. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اس میں کیا ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب اس کی جو ہمارے پاس اگزامپل ہے، ایوریج مارکس آف اسٹوڈنٹ آر 88.657%. کسی طالب علم کی اوسط نمبر جو ہیں 88.657. یہ بھی کنٹینیوس ہیں کیونکہ ان میں ڈیسیمل ہے، کیونکہ ڈیسیمل نمبر ہے تو وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. ہائیسٹ آف اسٹوڈنٹ ان 190 انچز. طالب علم کی اونچائی بھی کنٹینیوس ویریبل ہے کیونکہ اس میں ڈیسیمل بھی آ سکتا ہے، جیسے 190.5 ہے. اور کیونکہ یہ جو اگر ایج ہوتی ہے یا پھر ان کی اگر ایج بھی لے لیں، کیونکہ ایج بھی وہ ڈے بائی ڈے ایک ہر آپ کی کیا ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، تو اگر آپ ایج کو بھی لے لیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، کنٹینیوس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی پھر ڈیسیمل میں آ جاتا ہے اگر ہم ان کو منٹ یا پھر سیکنڈ میں لے جائیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کانسٹنٹ. دس ورڈ از اپوزٹ آف ویریبل. کانسٹنٹ کا مطلب ویریبل کے بالکل الٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویریبل کو تو چینج کر سکتے ہیں لیکن کانسٹنٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایک فکس ویلیو ہوتی ہے. کانسٹنٹ مینز فکس. کانسٹنٹ کا مطلب ہے مستقل یا نہ بدلنے والی چیز، مطلب کانسٹنٹ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ان اسٹیٹکس کانسٹنٹ مینز کریکٹرسٹکس دیٹ ڈز ناٹ ویریس فرام انڈیویژول ٹو انڈیویژول. اسٹیٹکس میں کانسٹنٹ وہ خصوصیت ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک تبدیل نہیں ہوتی، مطلب کانسٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس ای کی ویلیو ہے 2.71828. ریاضی میں ای کی ویلیو ہمیشہ 2.71828 ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے کیونکہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اب ہمارے پاس ہیں ٹائپس آف اسٹیٹکس، کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹکس ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں. 2 ٹائپس آف اسٹیٹکس. اسٹیٹکس کی ہمارے پاس کیا ہیں، 2 اقسام ہوتی ہیں. ڈسکرپٹیو اسٹیٹکس ہوتی ہے اور انفرنٹل اسٹیٹکس ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹکس ہے، اٹ ڈیلز ود دی ایکسپلینیشن اینڈ سمرائزیشن آف امپورٹنٹ اسپیکٹس آف نومیریکل ڈیٹا. ڈسکرپٹیو اسٹیٹکس کا کام اعدادی معلومات نومیریکل ڈیٹا کو سمجھنا اور مختصر شکل میں پیش کرنا ہے. اٹ از ایزر ٹو میک
Conclusions from the diagram and tables rather than numerical data. نمبروں کی لمبی فہرست کی بجائے گرافس، ڈائیگرامس اور ٹیبل سے نتیجہ نکالنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ Then from the original arrangement of data sets, so we condense our data to controllable size by making tables and graphs or scheming summary procedures such as different types of averages. مطلب یہ ہے کہ ہم گراف اور ٹیبل بنا کر بھی اعداد و شمار کی ترتیب دے سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے ڈیٹے کو قابل انتظام مطلب اس کے سائز کو ہم کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس ہے سمری پروسیجرز۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اوسط ایوریج آتی ہے اس کا بھی ہم خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے اس کی کہ ایک اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو شو ویریشن ان ہز لاسٹ 5 ٹیسٹ اسکور۔ اس کا مطلب یہ ہے ویریشن کا کہ ایک طالب علم اپنے پچھلے 5 ٹیسٹ نمبروں میں اتار چڑھاؤ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے پچھلے 5 ٹیسٹوں میں کتنے نمبر آئے ہیں۔ انفرنٹل اسٹیٹکس، استناجی شماریات۔ A sample has characteristics of its population. پاپولیشن میں اپنی آبادی مطلب ایک سیمپل، ایک نمونے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ A small part of population represents its qualities which are present in the whole population. آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کی ان خصوصیات کی نمائندگی کرتا ہے جو پوری آبادی میں موجود ہوتی ہے۔ A key portion of statistics deals with the making decisions and forecast about populations based on the results obtained from samples. شماریات کا ایک اہم حصہ نمونوں سے حاصل کردہ نتائج کی بنیاد پر آبادیوں کے بارے میں فیصلے اور پیش گویاں کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب جیسے اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ ایک بائٹ آف فوڈ کین ڈٹرمائن فوڈ ٹیسٹ از گڈ اور ناٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا ایک نوالا یا ایک نمونہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ کھانے کا ذائقہ اچھا ہے یا نہیں۔ مطلب ہمارے پاس ایک قسم کی ایک دیگ ہے، اگر ہم ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا لے لیتے ہیں، اگر ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم وہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈش بنی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اچھا ہے یا پھر برا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے میئرمنٹ اسکیل، پیمائش کا پیمانہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ We have heard the word measurement is the sense of measuring the length of anything is inches, in centimeter, in foot۔ کہ ہم لمبائی کو ناپنے کے میں نے تو سنے ہیں، جیسے انچ ہے، سینٹی میٹر ہے، فیٹ ہو گئے۔ ہم نے لفظ پیمائش، ٹھیک ہے، مطلب پیمائش میں ہم ان میئرمنٹ کے نام سنتے ہیں، جیسے انچ ہو جاتا ہے، سینٹی میٹر ہو جاتا ہے یا پھر فٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں پیمائش کے لیے ان کو یوز کرتے ہیں۔ بٹ ان اسٹیٹکس وی ہیو ڈفرینٹ ٹائپس آف میئرمنٹ اینڈ ایچ ہیز اٹس اون پراپرٹیز۔ لیکن شماریات میں ہماری پیمائش کی مختلف اقسام ہیں اور ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مطلب اسٹیٹک میں، شماریات میں ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ There are 4 types of measurement of data which are noted below. اعداد و شمار کی پیمائش کی 4 اقسام ہیں جن کا ذکر نیچے کیا گیا ہے۔ نومینل اسکیل، نامیاتی پیمانہ ہوتا ہے۔ آرڈینل اسکیل، ترتیبی پیمانہ ہوتا ہے۔ انٹرول اسکیل، وقفے دار پیمانہ ہوتا ہے۔ ریشو اسکیل، تصابی پیمانہ ہوتا ہے۔ مطلب ہمارے پاس نامیاتی یا پھر ترتیبی جو ڈیٹا ہوتا ہے یا پھر اس میں وقفہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 اقسام کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ نومینل اسکیل، گروپنگ آف ڈیٹا ان میوچلی ایکسکلوسیو کلاسز، دیئر ول بی نو اوور لیپنگ ان دی ڈیٹا سیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے میوچلی ایکسکلوسیو کلاسز، نامیاتی پیمانہ اعداد و شمار کو باہمی طور پر مخصوص کلاسز، اوور لیپنگ کا مطلب اعداد و شمار کے سیٹ میں کوئی اوور لیپنگ نہیں ہوگی، کلاسز میں گروپ کرنا ہوتا ہے۔ جینڈر، میل اور فیمیل، کہ ہمارے پاس جو صنف ہے وہ مرد ہے یا پھر عورت ہے۔ ریزلٹ، پاس اور فیل، کہ ہمارے پاس کوئی نتیجہ ہے وہ پاس ہے یا پھر فیل ہے۔ ریلیجن، مسلم اور نان مسلم، کہ ہمارے پاس مذہب ہے کہ وہ مسلمان ہے یا پھر غیر مسلمان ہے۔ Ordinal scale, it is also known as ranking scale. Ordinal scale has the property of nominal scale and also it has the property of order system. ترتیبی پیمانہ، اسے درجہ بندی کا پیمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ترتیبی پیمانے میں نامیاتی پیمانے کی خصوصیات ہوتی ہیں اور ان کا نظام پایا جاتا ہے
آرڈر اور اس میں ترتیب ہے. جس طرح رینکنگ آف فٹ بال پلیئر، فٹ بال کھلاڑیوں کی درجہ بندی ہوتی ہے. پوزیشن فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، کہ ہمارے پاس پوزیشن ہے پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر ہے. آرڈر آف سبلنگز مطلب بہن بھائیوں کی ترتیب، ان کا بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں کہ یہ بھائی چھوٹا ہے یا یہ بہن بڑی ہے یا پھر چھوٹی ہے. یا جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم ہے وہاں بھی رینکنگ کا ایک نظام ہوتا ہے پوری دنیا میں، کہ جس طرح وہ جو کھلاڑی اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو رینکنگ کے حساب سے ان کو بھی نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے یا پھر یہ نمبر 3 ہے. اسپورٹس میں بھی اسی طرح ہی رینکنگ ہی ہوتی ہے. Interval scale, it is a numerical scale measurement which possessing a constant interval size but not true 0 point is known as interval scale. کانسٹنٹ کا سائز مستقل مطلب انٹرول وقفے دار پیمانہ، یہ ایک عددی پیمانہ ہے جس میں وقفہ نہیں ہوتا، اسے وقفہ دار پیمانہ کہا جاتا ہے. ٹریو 0 پوائنٹ حقیقی 0 پوائنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو ہمارے پاس ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، درجہ حرارت ہوتا ہے، اور ایک ہمارے پاس IQ سکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا انٹروڈکشن آف اسٹیٹکس. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.